دیوبندی کل مذاق اڑا گا پورنیہ کا. تمہیں معلوم ہے کہ آس پاس میں سارے غیر مقلد ہیں. یہ سب کل مذاق اڑائیں گے بریلیوں کے جلسے. کہیں گے بریلیوں کا جلسہ یہ ہوتا ہے, بریلیوں کا جلسہ یہی ہوتا ہے. کیا چیز ہے؟ کیا یہ ناتخوانی ہے؟ یہی ناتخوانی ہے. یہ ایک وہ ہٹا دو, اس کے بعد کیا ہے؟ ایک کو تم ہٹا دو, میرے مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نہ سنتا ہے, عربی کالج کا بچہ اس سے اچھی نہ سنتا ہے. حجر کا نام ناتخوانی ہے. کیا کیا تم نے؟ سنیت کو بدنام کیا, بریلیت کو بدنام کیا, مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا. رات میں کتنے بج رہے ہیں؟ 2:10. کتنے بج رہے ہیں؟ ٹائم دیکھو تم. رات کے 2:10 ہو رہے ہیں. 2:10 ہو رہے ہیں. کیا ہوا اس میں؟ پبلک کا چندہ اسی لیے ہو رہا ہے. بیٹھ جاؤ. اگر بہار کی عزت تیاری ہے تو بیٹھ جاؤ. اگر پورنیہ کی عزت تیاری ہے تو بیٹھ جاؤ. یہ ڈانس کرنے کے لیے جلسہ ہوتا ہے, چندہ ہوتا ہے. بیٹھ جاؤ سب. نعت خوانی وہ نہیں ہے جو نعت خوانی وہ نہیں ہے تم نے سنی ہے. بھیڑ جٹانے کا نام جلسہ ہے. بیٹھ جاؤ سب. اب اگر نعت تم نے سنی تھی, اس کو تم نے نعت کہا تھا اپنے حساب سے, تو تقریر کون سنے گا؟ قرآن کی بات کون سنے گا؟ حدیث کی بات کون سنے گا؟ اسلامی تعلیمات کے بارے میں کون سنے گا؟ اگر تم نعت سنے تھے, بیٹھے رہتے, تقریر سنتے, تب ہوتا کہ چلو بھائی پورنیہ کے لوگوں نے نعت بھی سنی اور تقریر بھی سنی. ابھی وہ بیٹھنے جا رہا ہے کہ تم سب اٹھ کے بھاگ رہے ہو. تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کی بحثیت پر بدنامی ہوتی ہے. بہاری ایک کالی بن کے رہ گیا. جیسے کاروبار کے اعتبار سے سارے لوگ یہاں سے بھیڑ لگاتے ہیں پنجاب دلی میں, وہ تو الگ بات ہے. مذہبی طور پر بھی بہاری ایک کالی ہے. جس کا ہم ہاتھ چومتے ہیں, جس کا ہم پیر چومتے ہیں, وہ ہمارے جلسوں کی حرکتوں کو بیان کرتے ہیں. وہاں تقریر دی ہوتا. ابھی میں 4 دن پہلے حیدرآباد میں تھا. وہاں میری 2 گھنٹے کی تقریر ہوئی. ایک بندہ نہیں اٹھا. سارے لوگ غور سے تقریر سنتے رہے. پولیس والے کھڑے ہو کے تقریر سنتے رہے, جبکہ وہاں کوئی پرمیشن نہیں تھا. لیکن وہ سارے لوگ غور سے اسلام سنتے رہے, اسلام سیکھتے رہے. یہ ہے تقریر, یہ ہے مسلمانوں کا اسلامی جذبہ. یہ کیا ہے؟ بس ہچڑ سنے اور بھاگنے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ یہ نعت ہوگی کیا؟ نہیں, میں اس سے بری, میں قطعاً کبھی نہیں پسند کروں گا اس طرح کی نعت خوانی کو. جو کچھ ہوا غلط غلط غلط. اب اگر ذرا بھی غیرت موجود ہے تو بیٹھ کر کے تھوڑی دیر تقریر سن لو, قرآن حدیث کی بات سن لو. اور سارے لوگ زور سے بولے دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس طرح کی مجلسوں سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی. قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے 1 گھنٹہ, تاکہ مسلمانوں کا سینہ ہل جائے, ان کی آنکھیں آنسو بہائیں. یہاں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم ہوتا ہے. مدرسے کے جلسے میں قرآن پاک کی تعلیم پہ فوکس دیا جاتا ہے. تو ہمارے جلسے بھی اسلامک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. یہاں مصطفیٰ کی حدیث سنائی جاتی ہے. یہ بتا دیں کہ تم لوگ یہاں کیا سننے کے لیے آئے تھے؟ یہ ننگے سر کیوں آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ صرف سفید برکاتی کو سننے آئے تھے؟ یہاں جس کے صاحب مرتبے کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے علماء جن کا ہاتھ چومتے ہیں, ان کی کوئی عزت نہیں ہے. اور تم صاحب سے ایک دنیادار آدمی کی نعت سن رہے, تو معلوم ہے تمہیں کیا سب ہو رہا ہے؟ تقریر سنو, حدیث سنو, اور اپنے اسٹیٹ اور اپنے ڈسٹرکٹ کو بدنام مت کرو. یہ جلسہ ہے, قوالی کی محفل نہیں ہے. یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. آدھا گھنٹہ تک قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے. سرکار دو جہان السلام کی حدیث پاک کی روایت ہونی چاہیے. اسلامی تاریخ بیان کرنی چاہیے. اب جلسہ شروع ہو رہا ہے, یہاں سے غور سے سنو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سارے مسلمانوں کو جلسے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا ایک بار زور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو, اور تمہاری ڈیوٹی ہے
تمہاری ڈیوٹی ہے نیک راہ پہ چلنا، نیکی کا پیغام دینا، اور تمہاری ڈیوٹی ہے برائیوں سے روکنا۔ کیا ہوا؟ بیٹھ جاؤ تم وہاں پہ، بیٹھو، ننگے سر بیٹھ کے کیا لے رہے ہو؟ بیٹھو تم وہاں پہ، کیا کوئی مسئلہ؟ بیٹھو بیٹھو، یہ کیا حوالے کی مرضی نہیں ہے؟ حوالے کی مرضی نہیں ہے، ایسے حوالے کی مرضی نہیں ہے، حوالے ہے یہ، حوالے بیٹھ جاؤ سب، بس وہی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ نہیں وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے۔ ہلو ہلو، جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا حضرت آپ کو۔ ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا مفتی صاحب، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا کسی کو، یہ اسلام نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں جلسہ صاحب پڑھ رہا ہوں، ایسے ذلیل ایک مہمان کو اس طرح ذلیل نہیں کیا جاتا ہے، یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ آپ جان رہے تھے کہ شبیر آ رہا ہے حضرات۔ شانتی ہو جائیے، شانتی ہو جائیے، بیٹھیے بیٹھیے، شانتی رکھیے، بس بس بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے، شانتی بنائیے، آپ لوگ پہلے شانتی بنائیے۔ ہلو